سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، آئیے براہ راست اس وقت خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں آپ کو ذمہ داری ہے ادارے کو مضبوط کرنا اور لوگوں کو پیش کرنا۔ آئیے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح سے نفرت کی انتہا ہو رہی ہے۔ پریاگ راج، جس کو الہ آباد کہتے ہیں، وہاں پر دو متعصب ذہنیت رکھنے والے نوجوان جن کی شناخت نہیں ہوئی ہے، وہ مسلم ہاسٹل پر پتھراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید کچھ ویڈیوز اس وقت جو ہے پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہے اس وقت اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے کیا کچھ ہو رہا ہے، نفرت کی کیا کچھ انتہا بڑھ رہی ہے کہ مسلم ہاسٹل میں اس طرح سے لوگ آ کر کے پتھراؤ کر رہے ہیں۔ پلسر پر یہ دونوں آئے تھے، ایک بھگوا رومال بھی باندھا تھا۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی مسلم ہاسٹل پتھراؤ کرنے کی وجہ سے اتر پردیش کے الہ آباد پریاگ راج کے ایک ہاسٹل میں الگ الگ تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیوں اس طرح نفرت آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس بات کو لے کر کے تبصرے جاری ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی، تلنگانہ کے سی ایم نے ایک مرتبہ پھر بی جے پی یعنی سینٹر حکومت کو اپنے نشانے پر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو حکمرانی کا کس قدر غرور ہے، جس کے پاس حکمرانی تھی وہ سب ختم ہو گئے، اور وقت ان کو بہت ہی سخت سزا بھی دیتا ہے۔ کیا آپ پاور پہ ہیں، حکومت میں ہیں، اس وجہ سے جو ہے آپ اس طرح کا سلوک اختیار کر رہے ہیں۔ ابھی تو صرف 18 یا 20 مہینے ہی بچے ہوئے ہیں آپ کی حکومت کی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہاں کی تیلگو زبان میں بی جے پی حکومت کو لتاڑا ہے، جن کی وجہ سے بالخصوص حیدرآباد میں ان کی الگ الگ ترجمے کے ساتھ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے بڑے بڑے ایسے بادشاہ جن کی حکمرانی تھی ان کے ختم ہونے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آئیے ہم تلنگانہ کے لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو چھیڑ جاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ రాలే ఇలా కేంద్రాన్ని పరిపాలించే పార్టీకి ఏనాడు కూడా 50% ఓటు రాలే అధ్యక్ష। 36% ఓట్లతో రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నారు। ఇంత అహంకారమా? దేన్ని చూసుకొని దేన్ని? ఇది టెంపరీ ఫేజ్ అధ్యక్ష। చాలా మంది పోయిన చరిత్రలో పెద్ద పెద్ద హిట్లర్లు, ముసోలినీలు, నెపోలియన్లు అందరు పోయినరు। అధికారం నెత్తికెక్కి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడితే కాలం చెప్తే సమాధానం చాలా కఠినంగా చెప్తుంది। ఎక్కువ లేదు అధ్యక్ష, ఇంకా 20 నెలలే, అంత 18 నెలలు 20 నెలలు ఉన్నది। దేవుడు కూడా కాపాడు। ناظرین گرامی، جنگلی بھینسوں میں بہت ہی طاقت ہوتی ہے۔ ایک ایسی ویڈیو کیرلا کے ایک علاقے سے آئی ہے جہاں پر ایک جنگلی بھینسا رکشے کو اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے۔ ذہن نصیب رکشہ پلٹتا نہیں ہے، واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ڈرائیور وغیرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن یہ ویڈیو الگ الگ طرح کے تبصروں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، اور کسی نے لکھا کہ جو ہے بھارت میں جنگلی بھینسوں کی طاقت کا یہ نظارہ آپ کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج بہت ہی افسوسناک خبر آئی، اور شاید یہی فیصلے کی توقع بھی رکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس وقت عدلیہ کا جو نظام بگڑا ہوا ہے اور عدلیہ کے اہم ترین عہدوں پر جو لوگ فائز ہو چکے ہیں، اس سے اب اقلیتی کمیونٹی کسی بھی طرح کا انصاف، ظاہر سی بات ہے کہ امید تو لگا رہے ہیں لیکن امید کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کا یہ فیصلہ آنے کے بعد لوگوں کے ایسے ہی تبصرے ہو رہے ہیں۔ وارانسی کی ضلع عدالت نے گیان واپی مسجد اور شرنگار گوری معاملے پر آج ایک انتہائی اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اس تعلق سے عرضی قابل سماعت ہے۔ ساتھ ہی ضلع عدالت نے اس پر سماعت کے لیے آئندہ 22 ستمبر کی تاریخ مقرر بھی کر دی تھی۔ مسلم فریق کے لیے وارانسی کی ضلع عدالت کا یہ فیصلہ زبردست جھٹکا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے
کہ 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے مطابق عرضی قابل سماعت ہے ہی نہیں۔ اطلاعات کے مطابق عدالت کا ماننا ہے کہ وارانسی گیانواپی احاطے کو لے کر داخلہ مقدمہ نمبر 18/2022 اور 693/2021 راکھی سنگھ بنام اتر پردیش اسٹیٹ مذکورہ مقدمہ عدالت میں سماعت کے قابل ہے۔ اس کے ساتھ ہی جج نے انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے ذریعے داخل کردہ 7/11 کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ ضلع جج اجے کرشن وشویش نے جب فیصلہ سنایا تب ہندو فریق کے وکیل ہری شنکر جین اور وشنو جین اس دوران موجود تھے۔ اس کے علاوہ 5 عرضی گزار خواتین میں سے 3 لکشمی دیوی، ریکھا آریہ اور منجو ویاس بھی پہنچی تھی۔ راکی سنگھ اور سیتا ساہو عدالت نہیں پہنچی۔ کورٹ روم میں فریقین ان کے وکلاء سمیت تقریباً 40 لوگوں کو ہی داخلہ ملا تھا۔ کورٹ روم سے تقریباً 50 قدم دور پر ہی باقی لوگوں کو روک دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 18 اگست 2021 کو وشو ویدک سناتن سنگھ کے سربراہ جتیندر سنگھ وشے کی قیادت میں راکھی سنگھ سمیت 5 خواتین نے سول جج سینئر ڈویژنل روی کمار دیوارکر کی عدالت میں ایک مقدمہ داخل کیا تھا۔ مقدمے میں 5 خواتین نے مطالبہ کیا تھا کہ گیان واپی احاطہ واقع ماں شرنگار گوری کے مندر میں مستقل درشن اور پوجا کی اجازت ملے۔ اس عرضی پر گزشتہ 23 اگست کی سماعت میں دونوں فریقین کی بحث پوری ہو گئی تھی۔ دونوں فریقین کی بحث سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور آج اس سلسلے میں مسلم فریق کی عرضی کو رد کر دیا اور ہندو فریق کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے اسے قابل سماعت قرار دیا۔ یہ تو ابھی صرف قابل سماعت قرار دیا گیا ہے، اس پر سنوائی ہوگی، لمبا عرصہ جائے گا، لیکن پلیسز جو ورشپ ایکٹ کے تحت جو ہے اس عرضی کو قبول کرنا ہی نہیں تھا، لیکن عدالت کی جانب سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے خلاف جاتے ہوئے اس عرضی کو قبول کرنے پر ایک بہت بڑا جھٹکا مانا جا سکتا ہے اور صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر کیرلا کے تریشور ضلع میں چلکوڈی میں آئے طوفان کے بعد کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے ہیں۔ طوفان چلکوڈی ندی کے دونوں کناروں سے ٹکرایا اور مورنگور قصبے میں مکانات کو نقصان پہنچایا۔ طوفان کے باعث کئی درخت بھی اکھڑ گئے۔ اس سمندری طوفان دریائے چلکوڈی کے دونوں کناروں پر آیا تھا، جس کی وجہ سے مورنگور شہر میں مکانات کو نقصان پہنچا۔ درختوں کے علاوہ بجلی کے کھمبے بھی اکھڑ گئے، جس کے سبب بجلی کی لائنیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پچھلے 2 مہینے میں یہ 6ٹھی بار ہے جب تریشور ضلع طوفان کی زد میں آیا ہے۔ کیرلا کے کئی اضلاع میں بھی موسلادھار بارش کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ IMD نے موسلادھار بارش کے امکان کے پیش نظر پیر کو اڈوکی، پلکڑ، کوجھیکوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگوڈ کے لیے یلو الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ لہٰذا ان علاقوں کی جانب، کرناٹک کی جانب سے جو لوگ سفر وغیرہ کرتے ہیں کیرلا کی جانب، اس سلسلے میں آگاہ اور جو ہے الرٹ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں غیرت کے نام پر قتل ایک عام سی بات ہو گئی، یہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آئے دن اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل معاملے میں ایک 57 سالہ باپ کو اپنی 19 سالہ بیٹی کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ یوپی کے شاملی کے شاملہ گاؤں کا ہے۔ لڑکی کاجل اپنے گاؤں میں ایک دیگر ذات سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ لڑکے کے ساتھ تعلقات میں تھی۔ جب والد کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور لاش کو گوبر کے اوپلے کے ڈھیر میں ڈال کر آگ لگا دی، جہاں سے بعد میں پولیس نے ہڈیاں برآمد کر لی ہیں۔ ملزم کو گزشتہ روز اتوار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، غیرت کے نام پر باپ کی جانب سے ایک بیٹی کا قتل کر دیے جانے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ ناظرین گرامی، پرندے، حیوانات، یہ سب جو ہے محبت کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں، اپنائیت کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں۔ ایسی کئی ویڈیوز اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ اسی میں سے ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے جہاں پر ایک موچی پرندوں کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا اس ویڈیو کی خصوصیت یہ ہے کہ جو محسوس ہوتا ہے کہ موچی کئی دنوں سے یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، اس لیے کہ اس کے اناج نکالنے سے پہلے ہی پرندے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ ان کی وہ ٹائمنگ بھی ہے جس میں جو موچی پورے پرندے کو اس طرح کھلاتا ہے۔ الگ الگ انداز میں الگ الگ تذکروں اور تبصروں کے ساتھ اس خوبصورت ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور واقعی میں یہ قابل سراہنا بات بھی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر شیلانگ میں جیل سے بھاگے ہوئے قیدیوں کو مقامی لوگوں نے پکڑ کر کے بری طرح سے مارا ہے اور ان کا قتل کر دیا ہے۔
یہ معاملہ میگھالیہ کے جینتیا ہلز کے شانگپنگ نامی علاقے میں پیش آیا ہے۔ اس حادثے کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا میں قیدیوں کو مارے جانے کی مقامی افراد کی جانب سے جس میں بربریت کی انتہا ہوئی ہے اس کو بھی شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور میگھالیہ میں بالخصوص یہ معاملہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے سرخیاں بنا رہا ہے۔ الگ الگ علاقوں میں اس کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 6 قیدی کا ایک گروپ سنیچر کے روز جووائے جیل سے بھاگ کر کے شانگپنگ علاقے میں اور وہاں کے ایک جنگل میں چھپ کر کے بیٹھ گئے تھے، اور قیدیوں میں سے ایک شخص جو ہے غذا خریدنے کے لیے اور چائے خریدنے کے لیے دکان جا رہا تھا، تو اس درمیان میں وہاں کے مقامی لوگ جو ہے اس کو پہچان لیے اور پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ لوگ جہاں پر چھپے ہوئے تھے وہاں پر پہنچ گئے، ان کو بری طرح سے مارا گیا ہے اور ان کا قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ رمیش دکھر، مرسانکی تریانگ، بیکنان لانگ لامارے اور شرڈوکی دکھر لوڈیسٹا ٹینگ نامی ان قیدیوں کی شناخت ہوئی ہے، اور اس بات کو لے کر کے اس وقت جو ہے بہت زیادہ غصہ بھی پایا جا رہا ہے کہ عوام کون ہوتے ہیں اس طرح قیدیوں کو سزا دینے والے، یہ کہتے ہوئے۔ ناظرین گرامی، ادھر ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا تیار کردہ عرش 2 ڈرون طیارہ اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور حیفا کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی مہر نیوز نے ایران کی بری فوج کی سربراہ کے حوالے سے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ ایران نے ایک لمبے دورانیے تک پرواز کرنے والا خودکش جہاز تیار کیا ہے، جس کی مدد سے تل ابیب اور حیفا تک کامیابی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری کے مطابق ڈرون طیارہ عرش 1 کو بہتر بنا کر ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی لیے اس ڈرون کا نام عرش 2 رکھا گیا ہے۔ ایرانی فوج نے جولائی میں مسلح ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بحری جہازوں اور آبدوزوں کی پہلی قسم کی رونمائی کی تھی، تب امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کے دورے پر تھے۔ مئی میں ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن نے ملک کے مغرب میں زوغروس پہاڑی سلسلے کے دامن میں ڈرونز کے لیے ایک فضائی اڈے کی فوٹیج نشر کی تھی۔ ایران کی روایتی دشمن امریکہ اور اسرائیل اس سے قبل اس پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ خلیج میں امریکی افواج اور اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر حملے کے لیے ڈرون اور میزائل استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے جولائی میں کہا تھا کہ ایران یوکرین کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے روس کو سینکڑوں ڈرون بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر تہران نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، عرش 2 کی کامیابی اور بالخصوص اس کو جو ہے تل ابیب اور حیفا یعنی اسرائیلی شہروں کی جانب رخ کر کے حملہ کرنے کی صلاحیت کی بات کرنے کے بعد ایران کے اس تبصرے کو اور اس نیوز کو الگ الگ سرخیوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے ہم نے ایک نیوز میں بلکہ پرائم ٹائم میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے نوح کے ضلع شاہ چوکا میں مدرسے کے ایک طالب علم جس کا نام سمیر بتایا گیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس سلسلے میں تفتیش کے بعد یہ خبر دی جا رہی ہے کہ سمیر کا قتل کرنے والا اس کا خود کا ایک اچھا دوست تھا، یعنی بیسٹ فرینڈ تھا۔ ملزم طالب علم کو پولیس نے جوینائل کورٹ میں پیش کر کے بال سدھار گرہ بھیج دیا ہے۔ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم طالب علم مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ مدرسے میں پڑھے، اس لیے طالب علم نے مدرسے کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے ساتھی طالب علم سمیر کی پٹائی کی اور اس کا سر دیوار میں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دی کوئنٹ کے مطابق سمیر کو مدرسے کے تہخانے کے کمرے میں لے جا کر قتل کیا گیا کیونکہ اس کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا۔ الزام ہے کہ جمعہ کے روز مدرسے میں زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے طالب علم نے قتل کے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا۔ قتل کے بعد طالب علم نے سمیر کو ریت میں دفن کر دیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے بعد ملزم طالب علم نے اعتراف کیا کہ اس نے واقعہ 3 ستمبر بروز ہفتے کو انجام دیا تھا۔ 2 دن بعد جب مقتول طالب علم سمیر کی لاش سے بدبو آنے لگی تو 5 ستمبر کو یہ سارا واقعہ سامنے آیا۔ بچے کے لاپتہ ہونے کی خبر 3 ستمبر کو ہی آئی۔ سمیر کے گھر والے بشول مدرسہ منتظم نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مل نہ سکا تھا۔ 2 دن بعد اس کی لاش مدرسے کی ایک کمرے سے مشتبہ حالت میں ملی تھی۔ اس کے بعد یہ صورتحال بنائی گئی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مدرسے میں نہ پڑھنے کی وجہ سے مدرسے کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ہی دوست ایک دوست کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرائم اور جرائم اس کے ذہن میں کس طرح پنپ رہی تھی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے،
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،